بیسیکلی اس طرح کوئی وہ دیکھی چھپی بات نہیں ہے. میں نے دوستوں سے بھی اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ یار آپ جاتے ہیں تو وائف کا کیا ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ پریشر جو ہوتا ہے دونوں سائڈ سے ہے. مطلب میرے جو فیملی سائڈ وہاں سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنی وائف کو, کیونکہ میرے بچے جس انوائرمنٹ میں بڑے ہو رہے ہیں, اسکول بھی کم جاتے ہیں, تو وہ ان کی طرف سے وہ بھی اکثر مجھے کہ جی ماما کیوں نہیں جا رہی. تو ایسا سچ نہیں ہے. میں نے ان کی جو مدر ہے ان کو اوپن آفر کیا آپ میرے ساتھ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب ایسے ٹرپس بھی ہوتے ہیں نا کہ جہاں پر آپ بائی روڈ جائیں. ٹھیک ہے, کوئی وہ ایشو نہیں ہے. ہاں, سارے وہاں پہ فیملیز ہی جاتی ہیں. تو وہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے, تو پھر بچے جو ہیں لازمی بات ہے بچوں کو پہ نہ ان کی طرف سے پریشر وہ آ سکتا ہے نہ ادھر. تو وہ میرے بچے ہیں تو انشاءاللہ میں خواہش ہے کہ ہاں. تو ایجوکیشن لڑکیوں کو بھی دینا چاہیں گے آپ؟ وہ صرف میرے بچے نہیں, میرے جو بھتیجے ہیں بھتیجیاں ہیں وہ ان سب کو میں سپورٹ کر رہا ہوں اور پڑھ رہے ہیں. ہاں جی, میرا ابھی ریسنٹلی ایک بھتیجا بھی اس نے گریجویشن کی ہے. اسی کی بہنیں ہیں, وہ بھی ایک انٹر میں ہے, ایک میٹرک میں. جی, تو سب کو آپ ایجوکیشن کا چاہتے ہیں کہ سب پڑھیں؟ ہاں جی. میں اس لیے ڈفرینشیٹ کرنا چاہتی تھی کہ لڑکیوں کو بھی آپ اسی طرح پڑھوانا چاہتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں لڑکے صرف پڑھیں اور لڑکیاں نہیں. ایجوکیشن مسٹ ہے. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ مطلب جاب کے لیے کی جائے. ٹھیک ہے, ہم خود کیونکہ ہمارے جو فیملیز جو ہم ہاسپٹل جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں جن لوگوں کی ایجوکیشن نہیں ہوتی وہاں پہ ان کا کیا ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے, اور جن کی ایجوکیشن ہوتی ہے ان کی کیا سچویشن ہوتی ہے. تو ایجوکیشن مسٹ ہے, ضرور ہونی چاہیے. صحیح ہے, ویری گڈ. اب آپ بتائیں, آپ پھر اس کا مطلب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ٹریول کریں تو آپ ایسے باپ ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں, آپ کھیلتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ یا اٹھاتے ہیں ان کو, یا کتنے انوالوڈ ہیں آپ؟ ہاں, کتنا شامل ہوتے ہیں؟ میرا جو پروفیشن ہے وہ بیسیکلی فری لانس میں کام کرتا ہوں, تو موسٹلی گھر پہ ہی میرا ہوتا ہے. اچھا جی, تو ہاں جی, تو میں ٹیوشن وغیرہ بھی بچوں کی میں خود ہی ٹیوشن کرتا ہوں. اچھا, ہاں جی, وہ بھی میں خود ہی کرتا ہوں. اچھا, تو اس میں آپ پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو؟ ہاں جی, ایک مطلب ہے آپ کا ٹیوشن کا؟ جی نہیں, میں اپنے بچے جو ہیں ان کو میں خود پڑھا. اچھا, تو آپ اکیڈمیز میں نہیں بھیجتے؟ اکیڈمیز میں. اچھی بات ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ آج کل تو فیشن ہے. بیسیکلی میں نے خود بھی اکیڈمی لائف میں نہیں پڑھی, اور اسکول والے بھی کہتے ہیں کہ جی اکیڈمیز پریفر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ بچوں کی ایک دفعہ عادت ہو جاتی ہے تو وہ پھر اکیڈمیز کی عادت وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر خود میں الحمدللہ میرے بچے تھوڑے مطلب پڑھائی میں بہت اچھے ہیں الحمدللہ, کیونکہ آپ انسٹرکٹر ہیں. ہاں جی, میرا خیال ہے آپ پھر تو لک کہہ رہے ہیں, کیونکہ میری بھی لک تھی تو ان کی آپ لک کہہ رہے ہیں, لک میری ہوتی ہے. تو باقی باہر ان کے ساتھ کھیلنا کودنا ضرور ہوتا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ اب گراؤنڈ بہت کم ہو گئے ہیں, آؤٹ ڈور فیسلٹیز بہت کم ہو گئی ہیں, لیکن پھر بھی کوشش ہوتی ہے آگے پیچھے کہیں جا کے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا جائے. تو موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ سمر میں تو میرا باہر ہی گزرتا ہے ٹائم. ان کا بھی ایک ان کے ساتھ پرامس کیا تھا جی آپ کو لے جائیں گے, جیسے میں نے بتایا کہ رتی کے بھی لے کے گیا تھا, ان کو مشکوری لے کے گیا تھا. بڑے بچوں کو لے کے جاتے ہوں گے نا؟ چھوٹے تو نہیں, چھوٹوں کا بھی. تو اس کے علاوہ ابھی جیسے ونٹرز ہیں, آٹم ہے, اس میں یہ ہوتا ہے میرا ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے کہ جی سیٹرڈے ان کو دے دیا, سنڈے میرا اپنا ہے, میں کہیں ہائکنگ پہ چلا گیا. تو اس طرح سے وہ بھی سمجھتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی بابا ٹھیک ہے اب آپ جا سکتے ہیں جہاں مرضی جائیں. اچھا, تو آپ بیگم کے ساتھ کہیں جاتے ہیں باہر یا وہ بس گھر میں پسند کرتی رہنا؟ نہیں, جو فیملی ایونٹس ہوتے ہیں اس میں تو لازمی بات ہے جاتے ہیں. اور آپ کی عمر کا کتنا فرق ہے if you don't mind؟ 5 to 6 years. اچھا, تو آپ وہ بھی ینگ ہی ہیں پھر اس میں. اچھا, ان کو شوق ہے کچھ پڑھنے کا, سیکھنے کا, ایز اے other than your wife and mother of your children؟ میں نے خود کوشش کی تھی کہ ان کو کچھ سکھایا پڑھایا جائے, لیکن جو ہمارا فیملی انوائرمنٹ ہے کلوز بہت, اس میں وہ ٹائم نہیں ملا, تو وہ نہیں ہو سکتا. ویسے آپ لوگ ابھی ینگ ہیں دونوں, تو ابھی ذرا بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو جائیں
تو میرا خیال ہے پھر تھوڑی سی کچھ چانس ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ینگ فادر ہوں گے، مدر ہوں گے، بچوں کو بھیج کے پڑھا کے تو کہتے ہیں اچھا جی ہم اپنا پڑھ لکھ سکتے ہیں. ہاں پھر ایسا بھی ہوتا ہے، پاسبل ہے. کیونکہ میں نے بھی زیادہ یہ جو کام شروع کیا ہے، میرے بچے بڑے ہو گئے تو پھر آپ کو وقت ملتا ہے. ادروائز آپ گھر گرہستی اور بچوں میں مدرز جو ہیں وہ بزی رہتی ہیں. تو چلیں آل دا بیسٹ. انشاءاللہ ہم ان سے پھر رابطہ تو رہے گا اور دیکھتے رہیں گے کہ کیا ان کی پروگریس ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی ویب سائٹ پہ کچھ اور ڈالتے ہیں ادر دین آپ، میں نے یہ دیکھا نہیں ہے ویسے کہ اباؤٹ می اور وہ میں دیکھا تھا. ڈو یو پٹ اینی تھنگ ایلس کہ پروگریس آف، آئندہ آپ ایسے ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے بچے انوالو ہوں تو آپ ذرا اس کو شیئر کر سکتے ہیں، شاید انکریج کریں دوسروں کو بھی اس طرح کام. جی ضرور. اس میں ویب سائٹ تو تھوڑا ابھی کچھ عرصہ ہو گیا میں نے ڈسکنٹینیو کیا ہے. میں موسٹلی انسٹاگرام پہ زیادہ ایکٹیو ہوں. ہاں جی، کیونکہ وہ ٹریولنگ پلیٹ فارم زیادہ ان کو سوٹ کرتا ہے ٹریولرس کو. تو باقی جو کچھ ایسے ایریاز ہیں، میرا بیسکلی ایم بھی یہ ہوتا ہے کہ ایسے ایریاز جہاں پہ میں جاتا ہوں اور لوگ جو کمرشل دوسرے کمپنیز ہوتی ہیں وہ ٹرپس ارینج نہیں کرتی. اچھا. تو میری کوشش تھی میں اینولی 1-2 وہاں پہ ارینج کروں اور کچھ لوگوں کو دکھاؤں، اپنے دوست جو ہیں. ٹھیک ہے اس طرح سے. تو ابھی آلریڈی میں 2 اناؤنس کر چکا ہوں. ایک پردیر کوہستان ہے، وہاں پہ کمراٹ ہے، جہاز بانڈا ویڈیوز ہے، کٹورا لیک ہے. لاسٹ ایئر بھی میں نے کیا تھا عید کے بعد. تو کافی لارج گروپ میں لے کے گیا تھا. میں نے کہا ایکسپلور کریں گے تھوڑا سا، دیکھیں گے کہ لوگوں کو بتائیں گے اور اس وقت ہو سکتا ہے میرا بیٹا بھی شاید آئے تو وہ بھی شاید. تو اس کے بعد جون میں کر رہا ہوں، جون کے اینڈ میں یہ ہراموش ویلی ہے. اپنے مستنصر حسین تارڑ صاحب کی بک بھی اس پہ ہے، ہراموش ناقابل فراموش کے نام سے. تو وہ بہت ہی خوبصورت ایریا ہے، وہاں پہ بھی جانا چاہیے. اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو اس کو جو ہے کر سکتے. تو آپ کی ویب سائٹ پہ ہوتا ہے یا انسٹاگرام سے ہوتا ہے کہ کوئی ٹرپ آ رہا ہے؟ یہ ٹرپس جو بیسیکلی فیس بک اس کے لیے زیادہ وہ سوٹیبل پلیٹ فارم ہے، کہ وہاں پہ ایونٹ بنتا ہے، پھر وہاں پہ فرینڈ جو ہوتے ہیں، جانے جو آپ کے ہوتے ہیں فالوورز ہوتے ہیں، وہ اپنے فرینڈس کو انوائٹ کر سکتے ہیں. تو فیس بک اس کے لیے زیادہ سوٹیبل پلیٹ فارم ہے. وہاں پہ ایونٹ انفارمیشن فیس بک سے لے سکتے ہیں. جس طرح ویب سائٹ ہے اسی نام سے پیج بھی ہے، تو وہاں پہ ایونٹ بنے. صحیح. چلیں اب تھوڑا سا آپ پہ آتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا اختتام کو پہنچتے ہیں کہ آپ کو اپنے بارے میں 1 یا 2 چیز کیا پسند ہے؟ خاموشی مجھے پسند ہے، اور مطلب گھر میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارا جو پختون سٹائل ہے بیسیکلی اس میں ہوتا ہے کہ اونچا بولنا. بہت میں خود بھی ایک جگہ میرے دوست کے ساتھ کمبائنڈ آفس تھا، تو وہاں پہ چاندنی چوک میں، تو وہاں پہ نیچے ایک فلور پہ ہمارے پختون بھائی ہوتے تھے، وہ کوئی ٹریول ایجنسی سے ہی ریلیٹڈ تھے. تو بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے، مطلب وہ ایک 2nd فلور پہ تھے، ہم 4th فلور پہ تھے، اور ان کی آواز وہاں تک آتی تھی. تو دھیمے انداز میں بات کرنا وہ مجھے پسند ہے. ویسے تو خاموشی، سکون، اسی لیے میں ایسے ایریاز میں جاتا ہوں جہاں پہ سکون ہوتا ہے، خاموشی ہوتی ہے، کم لوگ ہوتے ہیں. اور کوئی ایک چیز اور بھی کوئی چیز پسند ہے اپنے بارے میں؟ 1 2 3 کائنڈ آف اسی میں ہوگی کوئی ایسی عادت جو آپ سمجھتے ہیں کہ بینگ اے پختون اور آدمی آپ نہیں کرتے جو باقی لوگ کرتے ہیں؟ بیسیکلی سوری، کم بولنے سے گلا بھی خراب ہو جاتا ہے. کہہ سکتے ہیں مجھے عادت نہیں ہے. اچھا، یہ کہ جیسے فیملی کے بارے میں نے بتایا، تو الحمدللہ میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ میں نے فیملی کے بہت کچھ کیا. ابھی جیسے میرے بھتیجے کا بتایا کہ ابھی گریجویشن کی، تو ان کی اسکولنگ ساری جو فائنینشیل ہے ساری جو میں نے خود کی ہے. تو ابھی میرے ایک اور جو بھتیجے ہیں تو اللہ ہمت دے. تو ان کو بھی مطلب جو ایک خاندان میں جو ہے کہ اپنے ایریاز میں بھی کہ اپنے بچوں کو میں نے سپورٹ کی ہے. تو یہ ایک میرے خیال سے ایک اچھی بات ہے. اگر ایک کہیں پہ بھی کسی انسان کو چانس ملتا ہے اور وہ آگے بڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے جیسے ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ اول خواہش بات درویش، کہ اپنے لوگوں کو پہلے سپورٹ کیجیے. یہ نہ کہ آپ کے پاس کچھ تھوڑا بہت کچھ آ گیا تو آپ آ کے کہیں الگ سیٹل ہو جائیں. تو اپنے لوگوں کے لیے پہلے کچھ کریں تاکہ ان کا بھی کچھ فیوچر بنے. اور کوئی ایسی 1 یا 2 باتیں جو آپ اپنے میں بدلنا چاہیں؟
یہ بائی نیچر ہے. ٹیمپر یہ چیزیں میں بہت زیادہ جلدی لوز کر جاتا ہوں. اور ٹرپس میں بھی اکثر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ جب وہاں پہ جاتے ہیں ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں تو میرے ایک دوست ہیں وہ مذاق بھی اڑاتے تھے, عبداللہ سلیم نام ان کا میں لوں گا, ان کے ساتھ میں نے بہت ٹریول کیا. تو وہ مجھ سے ایج میں کافی چھوٹے ہیں, تو وہ مجھے وہ پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بات خراب ہو جاتی ہے تو وہ فوراً آتے شیر بھائی آپ سائڈ ہو جائیں مجھے ہینڈل کرنے دیں. تو یہ جو جو جینس میں ہے تھوڑا سا یہ آپ بلیو کرتے ہیں نا, یہ آپ بلیو کرتے ہیں آپ کی ریسرچ کہتی ہے؟ آئی تھنک یہ ایریا ٹو ایریا ڈفر کرتا ہے. اگر آپ لوگ لیں ہنزا کے تو وہ بھی ماؤنٹینس کے لوگ ہیں, لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں بہت ہی سافٹ لوگ ہیں, چاہے وہ ادھر رہتے ہوں چاہے ادھر رہتا ہوں. اسی طرح اسکردو کے یا چترال کے. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ کیا ریزن ہے, لیکن جب جو ہی آپ پشتون بیلٹ میں آتے ہیں تو یہ چیز ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب اب میری پیدائش ہو رہی ہے, لیکن وہ جینس میں کیونکہ آ رہی ہے تو نہیں تو یہ تو ٹھیک ہے, وہ تو آپ کہہ رہے ہیں جینس میں آ رہی ہے. کلچرل افیکٹ نہیں ہوتا, ثقافتی اثر نہیں ہوتا جس ایریا میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ ہیبٹ اور پریکٹس ہوتی ہے, تو وہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اگر غور کیا جائے. میں آپ کے لیے سوال چھوڑتی ہوں, آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ ذرا ریسرچ کیجیے گا کہ کیا یہ ٹیمپرامنٹ جو ہوتا ہے یا غصہ یہ جینز میں ہی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ, میں اب یہ نہیں بتا رہی کہ مجھے کیا پتا ہے, لیکن میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ ضرور پوچھے گا, چیک کرے گا, میں بھی چیک کروں گی, اور جو ہمارے سننے والے یا دیکھنے والے ہیں وہ بھی ذرا ریسرچ کریں کہ جی غصہ جو ہوتا ہے اسپیشلی یہ آدمیوں میں کہا جاتا ہے ہوتا ہے, پھر پختونز میں بھی ہوتا ہے, تو کیا یہ جینز میں ہے, ڈی این اے میں ہے, کس میں ہے, یا یہ ایریا میں بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ہیبیچول ہو جائیں, عادت ہو جائے, یا اس کی نشاندہی کی جاتی کہ اس ایریا میں ایسے ہے, تو اس کو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ اب آپ بتائیں, آپ کو تو آپ کو زندگی کا مقصد کوئی مل گیا ہے یا ابھی ڈھونڈ رہے ہیں؟ زندگی کا مقصد زندگی کو بڑا سمپل لینا چاہیے, بڑا اس کے پیچھے بہت زیادہ بھاگنا نہیں چاہیے. یہ آپ کا ہاں جی, یہ تھوڑا سا جو میرا ایکسپیرینس لائف میں ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جتنا زندگی کو مطلب آپ بھاگیں گے, ٹھیک ہے, آپ بھاگتے ہی جائیں گے. اگر آپ اس کو تھوڑا ایزی لیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز آپ کے جو پلان کے مطابق ہوگی جائے گی. کچھ چیزیں نہیں بھی جائیں گی کیونکہ پلان تو اللہ تعالیٰ. بھاگنے سے آپ کا کیا مقصد ہے, لائک کس چیز کے مطلب کسی بھی چیز کے ہو پیچھے نا. اگر آپ کہیں کہ آپ فیوچر کے بارے میں کیسے فیوچر آگے کیا ہوگا, اس کے لیے فائنینشلی آپ کہیں گے جی میں بہت ہی زیادہ میری اچھی جاب اور ٹھیک ہے بزنس میرا اچھا ہو, تو ہر بندے کا اپنا ویو ہوتا ہے. میرا ویو یہ ہے کہ میرے بھائی بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے بچوں کے مستقبل میں ان کو کہتا ہوں تھوڑا ایزی لے کے جائیں, اتنا زیادہ نہ سوچیں کہ آپ اسی میں گم ہو جائیں. بالکل, تو ایوری تھنگ بی آل رائٹ. آپ کو شکر کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں؟ شکر کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہاں جی, شکر کرنا چاہیے انسان کو, اور جیسے بھی حال میں اس کو شکر کرنا چاہیے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 2 پاؤں دیے ہیں, 2 ہاتھ دیے ہیں, اگر صحیح سلامت رکھا ہوا, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب ٹریولنگ کی اگر اس سے ریلیٹڈ ٹاپک چل رہا ہے, بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے کسی کا پاؤں نہیں ہوتا, کسی کی اگر نظر نہیں ہے تو وہ ایسے ایریاز میں نہیں جا سکتے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے نظر بھی دی ہے, آپ جب جاتے ہیں وہاں پہ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ایسے ایریاز میں جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے اور آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ, یہ ورڈس, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں وہاں پہ. یہاں پہ تو سٹیز میں جو ہے مین میڈ اسٹرکچرز ہیں, وہاں پہ جب آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو اس جو کریٹر ہے الٹیمیٹ اس کا بھی زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے انسٹرکچر اس کو بنانے والا, یہ ویسے ہی نہیں کھڑے ہوئے. تو اللہ کے قریب میں خلق تبھی کہتے ہیں کہ آپ ذرا جائیں نیچر میں, تو زیادہ اچھا ہے. میرا تو ابھی سے ذہن یہ بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا بچے سیٹل جو ہیں, بروغل ایک ویلی ہے جو افغان بارڈر کے ساتھ لگتی ہے, وہ مجھے بہت پسند ہے. وہاں پہ بہت کم لوگ ہیں اور وہاں پہ میدان میں اکثر میں بلاگز پہ بھی مینشن کرتا ہوں, اگر مجھے چانس ملے تو آئی ووڈ لائک ٹو سیٹل دیئر, کہ وہاں پہ سکون کی زندگی. ان کا انٹرویو وہاں جا کے کریں گے, جب یہ سکون لینے جائیں گے ہم وہاں پہنچ جائیں گے. نہیں, دیٹس گڈ. اللہ آپ کو
کامیاب کرے آپ کے ارادوں میں. باقی یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ لوگ اس کو پسند کریں گے ہماری کنورسیشن کو. ہم آخر کو پہنچ رہے ہیں اور ابھی آخری سوال نہیں کیا میں نے, بٹ آئی ول بی ڈوئنگ دیٹ شارٹلی. آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ میں ایک کلاس میں سوال کرتی ہوں کہ وٹ لائٹس یو اپ, کہ آپ کو کیا چیز منور کرتی ہے, تو کچھ بتانا چاہیں اس بارے میں کہ وٹ لائٹس یو اپ. آئی تھنک یہ جو ہے آئیڈیا ہے یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اگر بات کریں جو کرنٹ میری لائف جا رہی ہے اس میں جس پہلے میں نے بتایا کہ اب یہ ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے میرے لیے کہ میں بچوں کو پیچھے چھوڑ کے جاؤں اور اتنے لمبے ٹور پہ جاؤں. لیکن جب میں نکلتا ہوں مشکل ہوتا ہے, لیکن جب مجھے خیال آتا ہے کہ یار میں ماؤنٹینز میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ جو چیز مجھے پسند ہے اس کے لیے میں قریب جا رہا ہوں, تو فرسٹ یہ چیز مجھے لائٹ اپ کرتی ہے. پھر جب ٹرپس ختم ہونے کو آ رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان ویلیز کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, پتہ نہیں پھر ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی, لیکن کیونکہ میں اپنے بچوں کے قریب آ رہا ہوتا ہوں ہوتا ہے کہ اب ٹرپ, تو پھر یہ آئیڈیا جو ہوتا ہے یہ لائٹ اپ کرتا ہے. تو یہ چینج جو ہے چلتا رہتا ہے. ویری نائس, اچھا جواب مجھے لگا, یہ بڑا ڈفرینٹ ہے کہ بچے بھی آپ کو لائٹ اپ کرتے ہیں آپ جب آ رہے ہوتے ہیں, نہیں تو اداسی بھی ہے لیکن لک فارورڈ بھی ہے. اچھا اچھا, ویری نائس ویری نائس. تو آئی تھنک ہم یہاں پہ آخر کرتے ہیں اور لاسٹ میں پوچھتی ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو آپ شیئر کرنا چاہیں بیفور وی اینڈ. ہاں جی, پیغام دینا چاہیں. پیغام لائف کے بارے میں تو میں نے بتایا کہ اس کو ایزی لیں, جو بھی چیز, اور پھر اس میں جو بھی چیز آپ لائف میں کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ لیٹ سپوز فیوچر کے بارے میں اگر آپ کا ہے کہ سافٹ ویئر انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, جو بھی کرنا ہے اس کو لگن کے ساتھ اس فیلڈ کو لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آج کل جو ہمارا یہ ہابی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت سارے لوگ ایز اے ہابی کام کرتے ہیں لینڈسکیپ فوٹوگرافی اور ٹریولنگ. اس کو بھی جو ہے اگر آپ اس میں محنت کریں گے, لگن کے ساتھ کام کریں گے, تو آپ نام بھی بنائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ اس کو ایز اے پروفیشن لینا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ آ رہے ہیں ان لوگوں نے جابس کوئٹس کی اور وہ جابس چھوڑ کے تو یہ کرنا شروع کیا. بالکل, اب ٹوٹلی سائڈ پہ آ گئی. اگر کسی کا اس طرح اس سائڈ پہ بھی ہے تو یہ ہے کہ شارٹ کٹس کے بارے میں نہ سوچیں, آپ اس محنت کریں جا کے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو لینڈسکیپ فوٹوگرافی ہے آپ اسلام آباد میں جو ہے پارکس میں جا کے فلاورس کی فوٹوز لیں, اس سے آپ کا ایکسپیرینس بھی نہیں بڑھے گا. آپ کہیں جائیں گے ڈفرینٹ سچویشنز میں کام کریں گے, تب آپ کو خود ہی اپنا ایکسپیرینس. میں نے بھی جو ہے کوئی ایسے استاد نہیں ہے, کوئی ڈگری نہیں لی میں نے, موسٹلی یوٹیوب سے سرچ کیا, پھر آف کورس جو دوست ہوتے تھے ساتھ سینئر ہوتے تھے ان سے بھی سیکھا, تو ڈفرینٹ سورسز سے میں نے سیکھا, ڈگری نہیں لی میں نے. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں, ہاں ایکسپیرینس سے بالکل وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں آئی ہیں. ہاں جی, تو آپ بھی اگر کوئی اس لینڈسکیپ فوٹوگرافی کرنا چاہتا ہے تو اس کو ٹائم دیں, اوور نائٹ ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں. سو یہ انہوں نے ایک قسم کا امید بھی دی ہے کہ بھی اس میں آپ کو ہوپ ہے, اور اس فیلڈ میں آپ ایک امید کا پیغام بھی ہے کہ جی آپ یہ کریں اور اس کو اچھی طرح سے کریں اور اپنا ٹائم لگائیں. جی الحمدللہ, ابھی تو ٹریولنگ کی کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ یہاں پہ ٹورسٹ کو الاؤ کریں گے, بہت ساری کنٹریز کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. تو میرے بھی ایک دوست ہیں وہ ٹریول کمپنی چلاتے ہیں, اور ان کے فردر دوست ہیں جو لینڈسکیپ فوٹوگرافی میں لیکن فارن میں ہیں. تو انہوں نے بھی ریسنٹلی مجھے کانٹیکٹ کیا کہ یار اسی طرح میں لینڈسکیپ جو فوٹوگرافرز ہیں کافی نون فارنرز ہیں ان کو ہم لے کے آنا چاہ رہے, تو آپ ہمیں جوائن کریں ایز اے گائیڈ یا جو ہے نا لوکیشن کا آپ کو پتہ ہے کہاں. ہاں جی, تو میں نے ان کو اوکے کیے. تو ابھی یہ بھی ایک بہت بڑا پروفیشن ہے باہر کی دنیا میں کہ آپ ایز اے ٹریول جو ہے وہاں پہ فوٹوگرافر گائیڈ بنے, یا فوٹوگرافی ورکشاپس جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ابھی ٹورزم کا کام کیونکہ بڑھ رہا ہے, تو بہت ساری کمپنیز میں نے پہلے بتایا کہ اب وہ فوٹوگرافرس کو ہائر کر رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی ان کے لیے کنٹینٹ کریٹ کریں. ایسے بھی ہو رہا ہے, تو اسکوپ اب ہے, بہت کافی اسکوپ ہے. چلیں جی,
اب آپ کو میں نے انٹروڈیوس کر دیا لائٹ اپ پچوا کے توسط سے، اینڈ انشاءاللہ پھر اور کانٹیکٹ رہے گا. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.